مولانا جرجیس نے جتنے بھی سال بہار اور بنگال کا دورہ کیا، رامائن پڑھی، گیتا پڑھی، سنائے منتر، لیکن کبھی بھی میں نے کسی کے بزرگوں کو الٹا سیدھا نہیں کہا۔ جب بھی رام چندر جی کا نام آیا تو رام چندر جی، مریادا پرشوتم، کرشن جی، مریادا پرشوتم، یہی نام لیے ہیں۔ اور یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تم کسی کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کی سرکار سے بھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کے ان تمام پنڈتوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ، جب آج تک ہم نے، ہمارے علماء نے جب آپ کے کسی بزرگ کو برا بھلا نہیں کہا، آپ کی کسی کتاب کو آگ نہیں لگائی اور جلایا نہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ پھر کیا بات ہے کہ ہمارے رسول پر انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کو بہت بڑا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور نرسنگھانند جیسے زہریلے سانپ اس ہندوستان میں پنپتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے دھرم کی شکشا ہے یا ان کو حکومت کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے پشت پناہی مل رہی ہے، شہ مل رہی ہے کہ ہم تمہیں گرفتار کریں گے دکھانے کے لیے؟ حقیقت میں وہ گرفتاری نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری سیکورٹی ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اور مسلمان جب کسی کے بزرگوں کو گالی نہیں دیتے تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو؟ ان کو ایسے جملے بولے جائیں جو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں NRC اور CA کو لے کر مسلمان برداشت کر لیتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں مارا کاٹا جا رہا ہے، گائے کے نام پر لنچنگ کی جا رہی ہے، ہم اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں ہونے والی گستاخی کو منظور نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہم ہی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے بزرگوں کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں پر انکش لگایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ میں نہیں کہتا ہوں یہ سب جملے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمیں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہمیں اس ملک کے قانون کو ماننا ہے، اس ملک کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ تعزیرات ہند کے تحت، ہندوستان کے لاء قانون کے تحت گستاخ رسول اور محمد رسول اللہ کی شان میں کی جانے والی گستاخی کے کرنے والے کو تعزیرات ہند کے تحت جتنی بھی کڑی سے کڑی سزا ہو وہ ملنی چاہیے، وہ دینی چاہیے، تاکہ بھوشیہ کے اندر اور مستقبل کے اندر کوئی بھی کسی کے بزرگ کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے اور اس کے ساتھ کی توہین نہ کرے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ۔ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں ایسے لوگ؟ کیا عزت رہ جاتی ہے ایسے شخص کی؟ کیا ایسے شخص کو دین کا گیان ہے، دھرم کا گیان ہے؟ کیا دھرم نے کبھی یہ سکھلایا ہے؟ کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے لوگوں کو ایسا ایسا بولو، اس کے بڑوں کو ایسا کہو؟ ارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر جب ختم ہو گئی اور یہودیوں کو جب جلا وطن کیا جانے لگا کہ جاؤ اب تم اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاؤ، تو جانے سے پہلے ان یہودیوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، ہم جا رہے ہیں اپنے اس وطن کو چھوڑ کر، ہم نے شکست کھائی ہے، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہمیں جلا وطن کیا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ اگر ہماری اس ریکویسٹ کو منظور کر لیں گے تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا کیا ہے وہ ریکویسٹ، کیا ہے وہ گزارش؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے جنگ کے دوران ہمارا جو مال لوٹا ہے ہمیں وہ واپس نہیں چاہیے۔
जो सामान लूटा है वो भी हमें वापस नहीं चाहिए, जो बर्तन लूटे वो भी हमें वापस नहीं चाहिए, जो भी उन्होंने लूटा, मेरी माल, मेरी दौलत, मेरे घर मकान, हमें वापस नहीं चाहिए। माल गनीमत के तौर पर वो सब आप ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हमारा ईमान है उन पर, और उन पर जो किताब नाजिल हुई थी तौरात, आपके साथियों ने हमारे तौरात के नुस्खे भी लूट लिए, हमारे तौरात की किताबें भी ले लिए, तौरात भी उन्होंने लूट लिया हमारे सामान के साथ साथ। हम चाहते हैं जाने से पहले हमें हमारी तौरातें वापस कर दी जाएं, जो लूटे हुए नुस्खे हैं वो हमें दे दिए जाएं। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गई। ऐ सहाबियों, ये यहूदी क्या कह रहे हैं? क्या तुमने इनकी किताबें भी ले ली है, उन किताबों को भी लूट लिया है? जाओ सारा सामान इकट्ठा करो और इनकी जितनी भी किताबें, तौरात के जितने भी नुस्खे हैं, वो सारे के सारे नुस्खे हासिल करके इकट्ठा करके इनको दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई थे, उनके ऊपर तौरात नाजिल हुई थी, ये लोग तौरात पर ईमान रखते हैं। हमें इनकी किताबों से दुश्मनी नहीं है, हमें इनके मजहब से भी दुश्मनी नहीं है। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें की थी उसकी सजा इनको मिल गई। अपने मजहब पर ये खुलकर अमल करें, अपनी किताबें ये खुलकर पढ़े, अपने गिरजाओं में ये खुलकर इबादत करे, हमें इनसे कोई एतराज नहीं है। लिहाजा इनकी किताबें, इनके तौरात इनको दे दिए जाए। आपने उनकी किताबें वापस कर दी। आए गोदी मीडिया के एंकरो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदल था, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ था। इस भारत के अंदर गौर करो, वो लोग क्या अदल करेंगे जो एक तबके को और मुसलमानों के दिल को जलाने के लिए भरे बाजार में कुरान को जला देते हो ताकि मुसलमानों में आग लगे, भड़के और दंगा हो। हमारी किताब कुरान के औराक को फाड़ कर मार्केटों में डाला जाता है, हमारी किताब कुरान को जलाने की कोशिश करके उसको राख बनाकर हवा में उड़ाया जाता है। गौर कीजिए, जहां ऐसे ऐसे मामलात आते हो उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने उन यहूदियों को तौरात के नुस्खे वापस करवा दिए। जब रात हो गई, कहने लगे अल्लाह के नबी रात हो गई है, मैं सुबह चला जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा, रात सोने के लिए हमें जगह दिलवा दीजिए, हम सुबह होते ही होते आपका इलाका, आपकी बस्ती छोड़ देंगे। कोई महफूज जगह नजर नहीं आई तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, इन यहूदियों को मस्जिदों में ले जाओ और वहीं पर सुला दो, इसलिए कि मस्जिदों से ज्यादा सुरक्षित और महफूज जगह इनको सोने के लिए नहीं मिलेगी। लिहाजा उन यहूदियों को मस्जिदों में सुलाया गया और सुबह होते ही वो यहूदी वहां से निकल जाते हैं। ये नबी अकरम की इंसानियत थी, यहूदियों को मस्जिदों में सुला रहे हैं और यहूदियों के लूटे हुए तौरात के नुस्खे भी वापस कर रहे हैं। ऐसी मिसालें कहां मिलती हैं? आज हमें चिढ़ाया जाता है, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी CAA के नाम पर, कभी हमें चिढ़ाया जाता है मजहबी बुनियाद पर, कभी हमें चिढ़ाया जाता है ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा जाता है, जबकि ये सब कुछ फेक है, झूठ है और इसकी कोई भी ना गवर्नमेंट सतह पर कोई इसकी तस्दीक हुई है। लेकिन ये सारी बातें कहकर हमारे दिल को हमें हमारी दिल आजारी की जाती है और हमें परेशान करने की कोशिश की जाती है। जितना अदल होगा और जितना इंसाफ होगा ये मुल्क उतना ही मेरे भाइयों तरक्की करेगा। हमें और आपको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि अदल क्या है और इंसाफ क्या है। अल्लाह कुरान क्या कहता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। उस मजहब को तुम दहशतगर्द कहते हो, उस मजहब को तुम आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते हो, जिसकी तालीम ही हो कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, मुसलमान नहीं, यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, जिसने किसी भी एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर एक इंसान को उसने कत्ल कर दिया बिगैर नफ्सिन औ फसादिन, उसका कोई गुनाह नहीं था, उस
اس نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا تھا اور فساد بھی نہیں مچایا تھا. ایسے انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے. ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے لوگوں کا اور ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ہمیں دکھاؤ جو یہ کہتا ہو ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل, کہاں ملے گا؟ یہ انسانیت تھی. جرجیس صاحب روزے سے ہیں اور جرجیس صاحب کے پڑوس میں ہندو رہتا ہے, سکھ رہتا ہے, عیسائی رہتا ہے, اور اس پڑوسی کو آپریشن ہونا ہے. 4 بج چکے ہیں, روزہ کھولنے میں ابھی 2 گھنٹہ باقی ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جرجیس صاحب آپ کے باڈی میں جو بلڈ ہے وہی اس پڑوسی کو چاہیے. آپ کا بلڈ اس کے بلڈ سے ٹچ ہے, اگر ایک بوتل بلڈ اگر ابھی اس کو نہیں ملا تو وہ مر جائے گا. اب جرجیس کا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جرجیس صاحب اسی وقت روزہ توڑ دیجئے, توڑیے, اپنے ہاتھ کو پیش کیجئے اور ڈاکٹر سے بوتل بلڈ نکلوائیے, اور اس پڑوسی کی چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اس کو دیجئے, اس کو جیون دان دیجئے, اس کو زندگی دیجئے. اس لیے کہ روزے کی قضا تو بعد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس کی جان چلی گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی. اگر بچا سکتے ہو تو یہ کام کرو. یہ انسانیت ہے, یہ ہمیں اسی مذہب نے بتایا ہے. اس لیے کودی میڈیا کے ہڈیوں پہ پلنے والے اینکروں سن لو, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جرجیس کی نظر میں اسلام سب سے بڑا ہے, کیونکہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہمیں اسلام نے دیا ہے. ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن اس کی جان بچاؤ. 1 ml 2 ml بلڈ نکالنا وہ الگ بات ہے, چلو بلڈ کی جانچ ہونا, ڈینگو کی جانچ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک بوتل نکلوانا ہے, 250-300 ml بلڈ دینا ہے اور اس کی جان بچانا ہے, تو اتنا زیادہ بلڈ نکالنے کے بعد تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا اس روزے کو توڑ دو, اس کی قضا بعد میں کر لینا, لیکن اس یہودی کی, اس عیسائی کی, اس مسلمان کی یا اس ہندو کی جان کو بچانا اس وقت ضروری ہے. یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ایک یہودی بچہ میری خدمت کرتا تھا, وہ بیمار ہو گیا. بخاری شریف کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی اس 12 سال کے بچے کو دیکھنے کے لیے گھر پہ چلے گئے. اس یہودی بچے کے پاس بیٹھ گئے, وہ آخری سانسیں لے رہا تھا, آخری سانسیں, اور برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا رہا تھا, اور سانس اس کی اٹکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا, بیٹے قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ دو. بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, یعنی میرے باپ کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے. باپ کو معلوم تھا کہ بیٹا بچپن سے نبی کی خدمت میں لگا ہے, اور وہ بار بار کہہ بھی چکا تھا کہ ابو محمد رسول اللہ بہت اچھے ہیں, میں ان کے پاس جاؤں گا, ان کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں. لیکن باپ کے ڈر سے وہ اور ڈانٹ سے وہ اسلام نہیں لاتا تھا. آج وہ اپنے باپ کو پھر دیکھ رہا ہے. باپ نے اشارے سے کہہ دیا, بیٹے تمہارا دل جس پر مطمئن تھا وہی کرو. تم اس سے پہلے بھی محمد رسول اللہ کی باتوں کو مانا کرتے تھے, آج بھی مان لو. باپ نے جب اجازت دے دی تو اس بچے نے ہنستے ہوئے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بچے کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اور وہ بچہ انتقال کر گیا.
اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن آسمان کی طرف نظر ڈالتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے سے پہلے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا, مرنے سے پہلے اس بچے کا انتقال, اس کا خاتمہ توحید پر فرمایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں کی محمد رسول اللہ یہودیوں کی بھی تیمارداری کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی عیادت کرنے میں آپ کو عار نہیں آیا کرتی تھی, آپ شرم محسوس نہیں کرتے تھے. یہی تو انسانیت ہے. آپ ہندو بھائیوں کے اور یہودی اور عیسائیوں کی عیادت میں بھی جا سکتے ہیں, آپ ان کو دیکھنے بھی جا سکتے ہیں, ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں, ان کو پھل فروٹ بھی لے کر دے سکتے ہیں. بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ کا دوست ہے اور انتقال کر گیا تو آپ اس کی میت میں اس کے پیچھے پیچھے بھی جا سکتے ہو, یہاں تک کہ اگر اس کو جلایا جاتا ہے تو آپ شمشان گھاٹ بھی جا سکتے ہو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہو, لیکن آپ اپنے ہاتھ سے لکڑی لے کر اس آگ کو, اس میت کو, اس کو جلا نہیں سکتے, اس لیے کہ اتھارٹی اللہ کے رسول نے آپ کو نہیں دی, اسلام آپ کو یہ نہیں دیتا. آپ وہاں شامل ہو سکتے ہو, ان کے غم میں شریک ہو سکتے ہو, لیکن آپ اپنے ہاتھ سے اس کو آگ نہیں لگا سکتے ہو. میرے بھائیو, اسلام ہمیں یہ انسانیت کا سبق دیتا ہے.